نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور کیا۔ آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 2 سے آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں سورہ آل عمران کا اجمالی تعارف، اس کی پہلی آیہ جو 3 حروف پر مشتمل ہے، حروف مقطعات پر، ان پر اجمالی گفتگو ہوئی، اور پھر لفظ اللہ جو دوسری آیہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے، اس میں جلالت اللہ پر ہماری گفتگو ہوئی، اور اس کے ہر حرف کا معنی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آج وہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پر ہماری سابقہ گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سب سے پہلے اس میں جلالت آیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں وہ مالک اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنا اسم مبارک لا کر وہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس مالک کائنات کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر مسجود ہونا انسان کو زیب نہیں دیتا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ جہانوں کا پروردگار ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے، اور انسان وہ اللہ وہ ہے۔ اپنا تعارف وہ مالک کائنات خود فرما رہا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ اور معبود نہیں، الا ہوا، سوائے اس رب کائنات کے
اس مالک کائنات کا یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے فرمایا الحی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اور زندگی بخشنے والا ہے. اس کو کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کائنات کی ابتدا سے قبل اور انتہا کے بعد اس مالک کائنات کا وجود ہے، تھا اور رہے گا. یہ دوسرا تعارف تھا. اور پھر فرمایا القیوم، اور اگلی اس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک کائنات اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے، اپنے تدبر سے اور اپنی تدبیر سے وہ اللہ جل مجدہ اس ساری روئے زمین اور ساری کائنات عالم کا نظام قائم کیے ہوئے ہے. وہ قائم رکھنے والا ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی پتا بھی ہلا سکتا نہیں. اس کی منشا کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا نہیں. اب عزیزان گرامی قدر، جب یہ تعارف اس رب کائنات کا ہمارے سامنے آ گیا، پھر ذہن کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی پتا بھی ہلا سکتا نہیں، اس نے نظام قائم کیا ہے، تو پھر ہم اس کے مقبول بندوں کے پاس جا کر ان کے سامنے ان کا استغاثہ کیوں لیتے ہیں، ان کا توسل کیوں پیش کرتے ہیں؟ در حقیقت عزیزان گرامی قدر، توسل اور استغاثہ یہ دو الگ چیپٹر ہیں، اور ساتھ رب کائنات کی وحدانیت، اس کا اختیار، یہ الگ چیپٹر ہے. اب عین ممکن ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، جاہ و منصب بھی ہو، اس کے پاس کچھ صرف کرنے اور خرچ کرنے کا اختیار بھی ہو. جب اختیار بھی ہو، اب جس کے پاس اختیار ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، اب جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے، وہ اگر اس مال و دولت، اس نعمت میں سے کسی اور کو دے دے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ بولی نہیں. تو جب اس دنیا کے اندر جس کو اللہ جل مجدہ نے چاہو منصب دیا ہو، ثروت دی ہو، دولت دی ہو، وہ اپنی دولت کسی اور کو دے دے، کوئی روک سکتا نہیں. تو وہ مالک کائنات جو اپنے تدبر سے، اپنے فہم سے اس پوری کائنات کو اپنی منشا کے مطابق قائم رکھے ہوئے ہے، اس کی منشا کے بغیر کوئی پتا بھی ہلا نہیں سکتا. تو وہ مالک اگر چاہے تو اپنے بندوں کو وہ عطا کر دے، تو اسے کوئی روکتا بھی نہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا. وہ چاہے تو اپنے بندوں کو طاقت دے دے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اسے اس عمل سے کوئی روک سکتا نہیں. جس طرح کسی شخص کو رب کائنات نے حکمران بنا دیا اس دنیا پر، اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ نیکوکار کو اٹھا کر حکمران بنا دے، چاہے وہ گناہگار کو بنا دے، اسے کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. اپنی مرضی سے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، مگر اس کی منشا سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو در حقیقت وہ
کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ وہ بندے کی اپنی ذاتی طاقت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں طاقت تو رب کائنات کی ہے، حقیقی اختیار تو اس مالک کا ہے، حقیقی رضا تو اسی کی ہے، اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جب اس کی رضا تھی، اس نے اپنی رضا سے اپنے بندے کو منتخب کیا، اسے اختیار دے دیا۔ اب جو چاہے بندہ کرے، جتنا اس نے اختیار دیا ہے اس کے مطابق تو وہ کر سکتا ہے، جسے چاہے نواز دے تو وہ نواز سکتا ہے۔ در حقیقت یہ نوازشیں اسی کی ہیں۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ معطی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہی ہوں، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ جل مجدہ۔ تو کہیں پر بھی عقیدے پر یہ گرد نہیں پڑنی چاہیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جتنے مقرب بن جائیں، وہ در حقیقت اگر کسی کو نوازتے ہیں تو رب کائنات نے جو انہیں نوازا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ رب کائنات کے دیے سے عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ بندے جن کو دیکھیں نا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو عبدی یتقرب الی بالنوافل، تو میرا بندہ نوافل کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، اور جب میرا قرب پا لے تو وہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو رب کائنات در حقیقت چلتا بندہ ہے، ظاہر قدم تو بندے کے دکھائی دیتے ہیں مگر ان میں طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، آنکھیں تو بندے کی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں مگر وہ دیکھنا رب کا دیکھنا ہوتا ہے، بولتا بندہ ہے مگر وہ باتیں رب کائنات کی ہوتی ہیں، کان بندے کے دکھائی دیتے ہیں مگر ان میں سننے کی طاقت اس رب کائنات کی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی تدبیر سے جیسے چاہے اس کائنات عالم کا نظام قائم رکھے، اسے کوئی روک سکتا نہیں۔ آگے فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مالک کی شان ایک یہ ہے کہ اس نے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اے حبیب مکرم، اسی مالک کائنات نے نزل علیک الکتاب، آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بولیے، ہم نے کبھی کھولی ہو تو پتا ہو نا۔ قرآن کریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی نازل ہوئی کتاب؟ سب بولیے، قرآن مجید۔ تو اس قرآن سے محبت بھی کیا کریں نا، اس کا نام تو آنا چاہیے۔ تو حق کے ساتھ رب کائنات نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کی اب شان، یہ کتاب، اس کی ایک شان یہ ہے مصدقاً، کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ بولیے نا، یہ تصدیق کرنے والی ہے کس بات کی؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو کوئی ان سے پہلے جو کوئی کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ،
ول انجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی. یعنی وہی مالک کائنات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اسی رب کائنات نے انجیل کو بھی اور تورات کو بھی نازل فرمایا ہے. اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے. من قبل ھدی للناس، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس مالک کائنات نے کتابیں نازل کی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اسی طرح اس مالک کائنات نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کون سی؟ قرآن مجید. گویا آج اگر ہمیں سوسائٹی کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے سوسائٹی کے اندر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فہم کھل جائے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی رب کائنات طاقت بخشے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پاک کتاب سے محبت کریں، قرآن کریم سے محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غوطہ زنی کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی ہے، اور جس کو اس سے جتنا پیار ہوگا رب کائنات اس کے نور کے صدقے، اس پاک کتاب کی محبت کے صدقے اس کا سینہ کھول دے گا، اور وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے گا. اچھے اور برے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا رب کائنات اسے ملکہ عطا کر دے گا قرآن کی برکت سے. آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا بھی آیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیات کا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، تو ان لوگوں کے لیے دردناک شدید ترین عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور ان کے لیے اللہ رب العزت جو ہے سنگین عذاب بھی تیار کرے گا، اور وہ مالک کائنات بڑا غالب، عزیز غالب ہے، عزتوں والا ہے، غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پھر اس مالک کائنات کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ، کہ وہ مالک اس شان کا بھی حامل ہے کہ لا یخفی علیہ، یخفی خفی اسی سے ہے کہ اس سے کوئی شے مخفی نہیں، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. فی الارض، زمین کے خزانوں میں سے یا زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے. ہر شے اس کے سامنے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور زمین کے سینے میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، اور آسمان کی وسعتوں میں جو کچھ ہے ان کا بھی وہ مالک علم رکھنے والا ہے. اب اس سے آگے دیکھیے، آج سوسائٹی کے اندر یہ پچھلے دنوں میں غالباً میاں والی میں ایک شفاق باپ نے اپنی ننھی بچی، ننھی کلی کو اپنے ہاتھوں سے
قتل کر کے دور جاہلیت کی پھر سے ایک وہ رسم جو تھی زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے والی، دور جاہلیت کی اس مردہ رسم کو پھر سے زندہ کیا جو دم توڑ چکی تھی، اور اسلام کی روشنی نے اس کو بھسم کر دیا تھا۔ آج اس پاک سرزمین پاکستان کے ایک شہر میں ننھی کلی 7 دن کی معصوم کلی کو سفاک باپ نے اپنے ہاتھوں سے مسل دیا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب بیٹی پیدا ہونے میں نہ تو اس کی ماں کا قصور ہے اور نہ اس بیٹی کا اپنا کوئی قصور ہے، اور جس بدبخت نے اس معصوم کلی کو مسئلہ، وہ خود بھی کسی بیٹی کا ہی بیٹا تھا، اسے بھی کسی کی بیٹی نے جنم دیا تھا، اسے یہ سب کچھ بھول گیا، اور پھر جس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، شب و روز بسر کر رہا تھا، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جو اپنے لیے پسند کر کے وہ گھر میں لے کر آیا۔ بدبختی کی انتہا۔ رب کائنات کا اعلان یہ ہے کہ لوگوں، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر جو تصویریں بنتی ہیں، جو کچھ بھی بنتا ہے، بیٹا بنے یا بیٹی بنے، وہ سب رب کائنات کا کام ہے۔ اس میں اس بیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس بیٹے کا کوئی عمل دخل نہیں، ماں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور میڈیکلی یاد رکھیں کہ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو اولاد کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے نر یا مادہ ہونے میں ماں سے زیادہ باپ کا کردار ہوتا ہے، باپ کا کردار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بیٹی پیدا ہوئی تو میڈیکلی آپ اگر اس کو ڈسکس کریں تو اس میں نہ تو اس بیٹی کا قصور تھا نہ اس کی ماں کا، اس میں قصور اس کا اپنا تھا۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی تھی، اس کے سپرمز کے اندر کمزوری تھی، اس کے سپرمز کے اندر کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ میڈیکلی بات کر رہا، مگر رب کائنات قرآن کریم میں جو ارشاد فرما رہا ہے وہ عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، اور وہی رب ہے جو ماؤں کے رحموں میں، ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے رحم کے اندر، یصورکم، تمہاری تصویریں بنا دیتا ہے، وہ بنا دیتا ہے۔ جس کو بیٹی دینی ہو اس کے پیٹ میں بیٹی بنا دیتا ہے، جسے بیٹے سے نوازنا ہو اس کے پیٹ میں بیٹا بنا دیتا ہے۔ اس میں اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یا بیٹے کا کوئی جو ہے وہ کمال نہیں ہوتا۔ دنیا میں آنے والی بیٹی کا یا بیٹے کا کوئی کمال اور قصور نہیں ہوتا۔ یہ رب کائنات کا عمل ہے، کیونکہ رب کائنات کی یہ شان ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی رب ہے جو تمہاری تصویریں بنا دیتا ہے، فی الارحامی، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ ارے بدبخت، رب کائنات نے تو تجھے اپنی رحمت سے نوازا، اس نے چاہا کہ تجھے بیٹی کی رحمت دے دی جائے، اور تو نے رب کائنات کی عطا کو قبول نہیں کیا، اس کی رحمت کو قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان بیٹیوں کی آمد پر خوشی کرے، ذرا بھی اس کے دل میں ملال نہ آئے، خوشی کرے، اپنی ان بیٹیوں کی اپنی مشقت کے ساتھ پرورش کرے،
محنت کرے، اچھی پرورش کرے، تربیت کرے، تعلیم کرے ان بیٹیوں کی. جب تعلیم و تربیت ہو جائے، جوان ہو جائیں، تو ان بیٹیوں کو نکاح کر کے کسی کے سپرد کر دے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. اتنی بڑی خوشخبری کا باعث یہ بیٹیاں ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 نہ ہوں، میرے آقا نے فرمایا 3 نہ ہوں، کسی کی 2 ہوں، وہ اپنی 2 بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرے تو وہ بھی جنتی ہے. آقا اگر کسی کی 1 ہو، فرمایا اپنی 1 بیٹی ہے کسی کی، تو اس 1 بیٹی کی بھی اس انداز میں پرورش کر کے جب اس کے ہاتھ پیلے کر دے، نکاح کر دے، رخصت کر دے اپنے گھر سے دعاؤں کے ساتھ، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے. آقا اگر کسی کے ہاں بیٹی کی دولت ہو ہی کوئی نہ، فرمایا وہ کسی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. وہ کسی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے. ارے اسلام تو اس بات کی تبلیغ کرتا ہے، اور تو نے اپنی ننھی کلی کو مسل دیا. رب کائنات فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی رب ہے جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے، اور بناتا ایسے ہے کیف یشاء. وہ تمہاری مرضی نہیں دیکھتا کہ تمہارا دل بیٹی لینے کا نہیں ہے یا بیٹا لینے کا نہیں ہے، تو وہ تمہاری مرضی سے بنائے. اس میں تمہیں اختیار اس نے نہیں دیا. تم خواہش تو کر سکتے ہو مگر اختیار نہیں رکھتے، اس لیے کہ جیسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے، جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلتی. رب کائنات نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کرتا ہوں. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. عزیزان گرامی قدر، آج کی اس نشست میں ہم سراپا احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون سازی پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے، اور جس بدبخت نے ایسا عمل کیا اسے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ پھر دوبارہ کسی کو یہ جاہلانہ رسم ادا کرنے کی جرت نہ ہو، اور بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھیں، رحمت سمجھیں، اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں. اور دوسری بات کہ اگر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس بیماری کا شکار ہے تو پھر اس کی وجہ اس سائیکی پیشنٹ بن چکے ہیں آج لوگ. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی تعلیم اور تربیت نہیں کی جاتی جس سے ان بچوں کو اقدار سکھائے جائیں کہ یہ بچے آگے بڑھ کر معاشرے کا اچھا اور مفید فرد ثابت ہوں، نقصان پہنچانے والے نہیں، بلکہ ان کا کریکٹر، ان کا کردار ایسا ہو، ان کی کردار سازی کی ضرورت ہے، وہ ایسا ہو جو کوئی کلی مسلنے والے نہ بنے بلکہ اس کلی کی حفاظت کرنے والے بنے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہتر قانون سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب